بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل امید ہے چاند رات کی، اسی لیے ضروری ہوا کہ کچھ مضمون رمضان کے متعلق سنا دیا جائے۔ روزے رکھنا، خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا، روزہ بھی مثل نماز زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ منت کے کسی نے مان لی روزے، وہ بھی فرض ہیں ادا کرنے۔ کفارہ روزہ رکھ کے توڑ دیا تھا، اس کا کفارہ ادا کر رہا ہے، وہ روزے بھی فرض ہیں۔ تو زکوٰۃ کے نماز کے ساتھ روزہ کا یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی بڑی شان کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کا کھلا حکم ہے، روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جو آدمی اسے تو مانتا ہے قرآن کو اور قسمیں بھی کھاتا ہے قرآن کی اور عمل اس پہ کرتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، تو یہ کیسا ہے؟ اندر سے کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے؟ اندر سے کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے؟ باہر سے تو مانتا ہے، اندر سے مانتا نہیں۔ گویا کہ اس کو عملی منافق کہو۔ تو اللہ کا کھلا حکم ہے قرآن شریف کا، جو مسلمان روزہ نہ رکھے اس کا اسلام، اس کا دین ناقص ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، ہاں اگر انکار کر دے تو کافر ہی ہو گیا۔ اگر روزے کا انکار کر دے تو کافر ہی ہو گیا، ختم ہوا، جھنجٹ ہی ختم اسلام سے، مسلمانوں سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر نماز اور زکوٰۃ اور حج سب ادا کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ روزے میں خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ ہونے کے یا نہ ہونے کی خبر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ روزے سے ہوں یا نہیں ہوں کسی کو خبر نہیں سوائے، یہ روزے میں خاص بات ہے۔ بچپن میں دیکھا صبح صبح بچے، تیرا روزہ آیا؟ کہاں جیب دکھائیے، کہاں اس کا روزہ ہے، اس کا نہیں ہے، پتہ نہیں کس سے دیکھیں تھے جیب۔ تو معلومات سحری تو کھاتے تھے بچے پہلے، ماں باپ کے ساتھ اٹھتے تھے سحری میں، ہم بھی اٹھا کرتے تھے، لیکن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی پڑھنے کے زمانے میں، بچپن میں۔ پھر جب سختی شروع ہوئی تو پھر روزہ رکھنا پڑا۔ تو روزے میں یہ خاص بات ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اگر فی الحال اس میں کچھ کمی بھی ہوگی، محبت میں اور خوف میں کمی بھی ہوگی، تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کام شروع کرتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، یعنی محبت پوری ہو جائے گی اور خوف بھی اللہ تعالیٰ کا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ ایک آدمی آیا تھا پرسوں، لیکن یہ میرے ذمہ رہ رہے تھے، قرض کے زکوٰۃ کے پیسے ادا نہیں کر سکا تھا، جی 50,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، یہ ادا کر رہا ہوں، جو اور تھوڑے بہت رہ گئے وہ بھی ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے۔ بتائیے کتنا فکر سوار ہے اس کو، کتنا۔ تو اگر روزے بھی رکھے پابندی سے تو کتنا تقویٰ آئے گا، کتنا تقویٰ آئے گا۔ تو فرمایا روزہ رکھنے سے دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی، کہ روزہ رکھنے میں مضبوطی کی خاصیت حدیث سے ثابت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں، نماز اس کے لیے، حج اس کے لیے، لیکن روزہ وہ خاص میرے لیے، سارے عمل تمہارے لیے، روزہ خاص اللہ کے تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔
بولو ہمارے محبوب ہمارے آقا کے لیے جو چیز ہو ہم اسے نہ رکھیں؟ کیسی محبت ہے، کیسی مسلمانی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی اور شوہر سے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے وہ آدمی، میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہے ہیں، میری وجہ سے کھانا چھوڑا، پیاس لگ رہی ہے نہیں پیتا، نہا رہا ہے لیکن پانی منہ حلق میں نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر، کیسا تقوی آ گیا، کیسی محبت آ گئی، کیسا اللہ کا خوف آ گیا۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے، پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو اپنے میرے لیے چھوڑ دیتی ہے، یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو آدمی بھی روزہ رکھے گا، رمضان شریف روزے رکھے گا، اس کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک آدمی منت میں ایک دکان پہ کھڑے تھے کچھ لوگ، بنیے کی دکان تھی، تو کہنے لگے بھائی روزہ بہت لگ رہا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے تھے، وہ کہنے لگے دیکھیے ہمیں بھی لگ رہا کا روزہ، دیکھیے ہمیں بھی لگ رہا کا روزہ۔ دوسرا کہنے لگا کیا خبر روزے سے ہے بھی تو یا نہیں ہے نا بھائی؟ تو وہ کہنے لگا روزے سے ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، سارے روزے رکھ رہا ہوں، مگر روزے کا اثر میرے پہ معلوم نہیں ہو رہا نا، میرے پہ کوئی اثر روزے کا نہیں ہے۔ بتاؤ روزے کا اثر نہ ہو تو روزہ کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ گھر میں اے سی چل رہا ہو، ٹھنڈک نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا اے سی چلنے کا؟ کیوں؟ وہ نشاستے پیتے ہیں افطاری میں، مال کھاتے ہیں، روزے کا اثر نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو نفس اور شرارت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے، جو سب سے بڑا عمل ہو وہ حکم دیجیے۔ تو فرمایا روزے کو اختیار کرو، روزہ، کیونکہ کوئی عمل روزے کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دے دیجیے، تو فرمایا روزہ اختیار کرو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کسی بڑے عمل کا حکم دے دیجیے، تو فرمایا روزے کو اختیار کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، اتنا بڑا عمل۔ 3 دفعہ حضرت ابو امامہ کو یہی ارشاد فرمایا روزہ اختیار کرو، روزہ، یعنی بعض خصوصیتوں میں، یہ بھی یاد رکھیں، بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے، ساری میں نہیں کہا جا سکتا، جسے اس میں کہا گیا کہ روزے کو لو کیونکہ اس کے عمل کا اس کے برابر کوئی عمل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کے برابر نماز بھی نہیں، اس کے برابر اللہ کے راستے میں شہید ہونا بھی نہیں۔ یوں مت سمجھو، حدیث کا مطلب سمجھو، اور حدیث کا مطلب عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو کتابیں دیکھ کے اس کتاب میں پڑھ کر سنا دیا اور یوں بیان کر دیے کھڑے ہو گئے اور سمجھتے ہیں اپنے کو ہم علامہ ہو گئے، جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں، جہالت ہے ان کے اندر۔ ایک حدیث شریف سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اسی کو گا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ حکم کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں؟ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سب پوچھ رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں، یعنی بعض خصوصیت ایسی ہیں کہ جن میں بے مثل ہے۔ مثلا خصوصیت مذکورہ میں روزے میں حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے۔ روزہ دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی۔ اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ ایک مضبوط قلعہ ہے روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے۔ جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی روزہ بچاتا ہے۔ جیسے میں جمعہ کے بعد کہہ رہا تھا مسجد میں کہ بہت سے جسمانی بیماریوں سے بھی روزہ بچاتا ہے۔ یہ خام کا روزہ اللہ نے فرض نہیں کر دیا ہمارے ذمہ، ورنہ کہہ دیتے رکھو بھائی اس کے جمعہ میں، لیکن 1 مہینے کے تو فرض کر دیا پکے طریقے سے کہ نہ رکھو گے تو پٹائی ہوگی۔
تو جہاں روحانی بیماریوں سے بچاتا ہے اسی طرح جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں اور روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی۔ اگلی حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ۔ یعنی جس طرح مال زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی فاسد غلط مادہ جس سے کینسر، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دور ہو جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ جو حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں یہ نقل کر رہے ہیں، روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے حضور سے سنا، سمجھ میں آئی؟ حضور سے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، روزے رکھا کرو تندرست رہو گے۔ اور روزے سے جس طرح ظاہری باطنی نقصان زائل ہوتا ہے اسی طرح اس سے ظاہری باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لامبی حدیث میں روایت ہے، لامبی حدیث لکھا ہے اس میں، سمجھے مولانا؟ لامبی، لا نون غنہ لکھنے میں آتا ہے لا نبی، اور یہاں ہے نون غنہ تو لامبی ہو گیا، لامبی اصل لفظ ہے لامبی، لمبی نہیں، یہ ہمارا محاورہ ہو رہا ہے لمبی بولنے کا، لمبی اصل لفظ کیا ہے اردو کا؟ لامبی، بہت لامبا آدمی ہے، لامبا، لمبا نہیں، جیسے چاقو ہے اور کہنے لگے چکو، تو ہم نے بگاڑا ہے مسجد، تو کوئی مسجد کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، تو ایسے اصل لفظ کیا ہے؟ لامبی۔ حدیث میں کہاں لے گیا ایک دن تو وہاں اٹھاؤ پھریں کتاب، کہنے میں دیکھو کیا لکھا ہے، اور حضرت خان نے لکھا، ساری حدیثوں میں لکھا ہے، کیا لکھا کہ لا نبی، لا نبی حدیث کون سی ہے؟ سارے عالم سے کرا رہے ہیں، جس سے پوچھیں گے ہمیں تو پتہ نہیں یہ لا نبی حدیث کون سی ہے، ہم نے تو نہ مدرسے میں پڑھی نہ کبھی ہمیں سنی لا نبی حدیث کون سی ہے۔ اور وہ جو کتاب لے گئے وہ عالم تھے خیریت سے، میں نے کہا خدا کے بندے کی تو سوچ دیکھ لیتا حرف کیا لکھا ہوا ہے جی، جیسے لکھنے میں آتا ہے خام خواہ، خوام خواہ، لکھنے میں آتا ہے خوام خواہ اردو میں، پڑھنے میں آتا ہے خام خواہ، واو کہتے ہیں واو معدولہ ہے، یہ لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ پنکھا لکھنے میں آئے گا پن کھا، اردو میں جو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے، لکھنے میں آتا ہے نون پن کھا اور پڑھتے ہیں پنکھا نون غنہ، تو یہاں لا نبی نہیں ہے، لامبی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے، واہ 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 مزہ آ گیا، شربت روح افزا میں کیا پوچھو، اب پوچھو کہ اب بریانی بہت زور کی ہو رہی تھی، بھائی کیا بتائیں، وہ کباب نے تو دھومے ٹھا رکھے تھے، ہے نا، کباب نے تو دھومے ٹھا رکھے تھے، واہ 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 کیا پوچھو، تہاری تو بہت ہی زور کی ہو رہی تھی، ہے نا، اور چاٹ بس کیا پوچھو، چاٹ تو وہ چاٹ صحیح رہ گیا، آ رہا ہے نہیں مزہ آ رہا ہے کھانے کے بعد، نماز میں جا کے دیکھو نماز کے بعد کتنا چہرہ خوش ہے روزہ دار کا، جو روزہ افطار کیا جس نے، تو فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے، چنانچہ ظاہر ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا۔ ایک افطار چھوٹا ہے، ایک افطار بڑا ہے، چھوٹا افطار تو روزانہ ہوگا شام کو، اور بڑا افطار ہوگا عید کے دن، روزے ختم، ابھی عید آ گئی تو عید کو ہر آدمی خوش ہوتا نہیں ہوتا، بچے بھی خوش، بڑے بھی خوش، تو روزے کی خوشی ہے کسی اور چیز کی؟ عید جو ہے یہ کپڑا پہننے کی خوشی ہے، رمضان کی خوشی ہے نا، رمضان چلا گیا عید آ گئی، شکرانے کے طور پہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا جب اپنے رب کریم سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، اللہ ہمیں دیدار نصیب فرما۔ جب انسان کو دیکھ کر آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، تو جو محبوبوں کا محبوب پروردگار سارے عالم کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جس نے ساری دنیا کو ایسے رنگ بانٹ دیے، اس کے اندر کتنے رنگ ہوں گے؟
جس نے ساری دنیا کو ایسے کمالات دیے اس کے اندر کتنے کمالات ہوں گے، جس نے ساری دنیا کو حسین بنایا اس کے اندر کتنا حسن ہوگا۔ جب اس سے ملاقات کرو گے جب کیا مزہ آئے گا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، مر جاویں لٹ جاویں لیکن اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح کرو گے جیسے 14ویں کا چاند، یعنی چاند 14ویں کا جو چمکتا ہے کتنا چمکتا ہے، نورانی، اور کہیں بھی دیکھ لو جہاں جہاں رات ہو رہی ہے وہ اس وقت میں سب کو جہاں وہ چاند نکلے گا وہاں بھی سب اس کو برابر دیکھتے نہیں دیکھتے، کوئی ایسا تو نہیں بھائی ہم پیچھے رہ گئے، بھائی اللہ نے آگے دکھائی دے رہا، دور سے مزہ نہیں آ رہا، 14ویں کا چاند سب برابر دیکھتے نہیں دیکھتے برابر، اس طرح اللہ کا دیدار نصیب ہے۔ سبحان اللہ، دیدار میں تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ ہمیں دیدار نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو دیدار کے ساتھ اللہ قرآن بھی سنائے گا، قرآن خود پڑھ کے سنائے، قاری کے قرآن میں کتنا مزہ، قاری عبد الباسط کے قرات میں کتنا مزہ، اور جب اللہ خود سنائیں گے جب کتنا مزہ آئے گا، عجیب ہوگا۔ ادھر تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہوگی اور ادھر وہی ہوتا ہوا سارا نقشہ، سانپ کا گرنا، فرعون کو جادوگروں کے جادو کو نگلنا، وہ سارا نقشہ بنتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ نقشے ہوتے جانے، بولو کتنا مزہ آئے گا۔ سنو گے نہیں سنو گے، میں روزے رکھ لو، سنو گے تو جھیل لو، جان پہ یہاں کی چند دن کی مصیبت ہے، جھیل لو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جب جنتی جنت میں واپس آئیں گے دیدار کر کے، اتنے حسین اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ جنت کی حوریں عورتیں یوں کہیں گی تم کہاں نہا کے آئے ہو، کیا مل کے آئے ہو، اتنے حسین ہو کر آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم آج اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اس کی تجلی نے ہمیں روشن کر دی۔ اب جو میں بیٹھا ہوں سامنے جنہوں نے موبائل لگا رکھا ہے، تو اس میں میری تصویر کیسی، اس میں کیسی، اس میں چمک زیادہ آ رہی ہے نا، الگ سے کوئی دیکھے گا فوٹو سے الگ تو کیا کہے گا، اوہو اس میں تو اتنا حسین دکھے تھے، اس میں کالا کلوٹا تو دکھ رہا، کہے گا نہیں کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جب ہوگا اس کی شعائیں ایسی پڑیں گی کہ سارے کے سارے جنتی لوگ نورانی ہو جائیں، حسن بڑھ جائے گا۔ اچھا تو وہ پھر عمارت کہیں گے اب تمہیں بھی تو ہم ابھی چھوڑ کے گئے تھے، تم تو ایسی حسین تھی نہیں، جتنی حسین اب ہو تم اتنی حسین خوبصورت سندر کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہیں گی جب تم اللہ کا دیدار کر رہے تھے ایک ہوا وہاں سے چلی تھی اور وہاں کو گھوم کے یہاں جنت میں کو گھوم کے چلے گئی، وہ ہمیں بھی نورانی بنا گئی۔ بولو اللہ کا دیدار خام کا تھوڑا ہی ہے، یہ روزے جو بھوکے مر رہے اللہ والے کہ ایک لڈو کھا لیا روزہ، شام کو افطاری میں پانی گھونٹ سے روزہ افطار کر لیا، نہ سحری نہ افطاری کچھ بھی نہیں، یہ خام کا باولے تھوڑا ہی تھے، ان کو دیکھنا کیسے مزے نصیب ہوں گے اور ہم دھکے کھاتے پھریں گے۔ ہم روزہ رکھتے نہیں، رکھ لیں تو روزہ کرکرا کریں گے، فلانے کا وہاں گیا میں روٹی تھور رہا تھا، اندر بیٹھا روٹی تھور رہا تھا، تو وہ تو اندر تھور رہا تھا، تو باہر تھورتا پھر رہا ہے نا، غیبت حرام ہے نا۔ اور ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو، تو کسی کی غیبت کرنے سے اپنا روزہ کرکرا ہو گیا۔ کوئی حقہ پیرا اندر پیرا مرو، وہ جانے، پیار سے سمجھاتا اس کو، رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، تو تو باہر جو کہہ رہا ہے تو تیرا روزہ بھی کرکرا ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طرح تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جھوٹ بولنا بھی روزے میں روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک رمضان میں دوسری عبادت مقرر کی گئی، یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا سننا، جو سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی سنتیں پہلے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ کہلاتے ہیں، ضروری۔ بعضی باتیں اس میں روزے کیسی ہیں، مثلا نیند جو کھانے پینے کی طرح نفس کو بڑی پیاری ہے، نیت باندھی اور لگے ٹولنے، وہاں پڑھ رہا ہے، جب رکوع کرے گا ہم بھی رکوع کر لیں گے، سجدے میں جائے تو وہاں سو رہے ہیں، خراٹے بھی لے رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے سو رہے ہیں، تو اس طرح سو بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں نیند محبوب مرغوب چیز ہے، کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری ہے۔ تراویح میں اس سے کسی قدر کمی آ جاتی ہے، تراویح کی وجہ سے رمضان میں ذرا دیر میں سونا ہو جاتا ہے، مثلا کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی، چنانچہ بعض دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے،
اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے حالانکہ وہ سو رہا ہے. اور مثلاً بعض دفعہ سجدے میں نیند آ جانے سے بدن ایسا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ اس حالت پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, سمجھے, اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی نہ رہی. وہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ غلط طریقہ ہے. گھر میں کس طرح بیٹھتے ہو؟ چارپائی پہ بیٹھتے ہیں, نیچے بیٹھتے ہیں, پلوتھی مار کے بیٹھتے ہیں. تو مسجد میں بھی نہیں بیٹھو, پیر میں تکلیف ہے پیر پھیلا کے بیٹھ جاؤ, پلوتھی مار کے بیٹھ جاؤ, آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاؤ, لیکن کرسیوں پر بیٹھ کر نماز مت پڑھو. یہ نیا فیشن چل گیا سارے میں. مسجد میں جسے دیکھو لمڑے للے سارے آگے کرسی بچھا دی, بس ساری مسجد میں کرسیاں بچ جائیں گی چند دنوں. یہ تو ہو جائے گا سینما حال سا. بالکل کرسیوں پر نماز نہ پڑھیں. ہاں کوئی بالکل مجبور ہو کہ اس پہ نیچے بیٹھا ہی نہیں جاتا, وہ رات کو سوئے بھی تو کرسی پہ ہی سوئے, تو وہ مجبور ہے, جان کے تھوڑا ہی کرسی پکڑ رکھی اس نے, پھر بیمار ہے مجبوری. لیکن خام خواہ سے پیروں میں گھٹنوں میں تکلیف ہے, کرسی. کھانا کھانے کیسے بیٹھتا ہے؟ بیت الخلاء میں کس طرح بیٹھتا ہے؟ کرسی پر. آئی سمجھ میں بات؟ ہم نے بزرگوں کو دیکھا جو معذور ہو چکے تھے بڑھاپے میں, کبھی کرسی پہ بیٹھے نہیں دیکھا. امام کے پیچھے حضرت بیٹھتے تھے, حضرت شیخ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھتے تھے, مصلی کے پیچھے نیچے بیٹھتے. کمرے میں بٹھایا جاتا تو پائپ میں ہوا بھری ہوئی ہوتی, اس کو اوپر بٹھاتے, نہ جانے کیا بیماری ہو. اس طرح دیکھا ہے. اور آج یہ نیا فیشن چل گیا جسے وجہ سے دیکھو کرسی. جو نیچے بیٹھنے پر قادر ہے اسے کرسی پہ بیٹھنا جائز نہیں, سمجھ لیو. اور جو نیچے بیٹھنے پر طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا جائز ہے, اجازت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسے نام نہیں رکھنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جاؤ. سمجھ لینا بات کو صحیح طرح, مسئلے کو. مسئلے کی بات ہے, کسی کو حقیر ذلیل کرنا نہیں ہے. چنانچہ بہت دفعہ آدمی کرسی پہ یوں بیٹھا ہے اور اپنی نیت یوں مان رکھی اور سو رہا ہے, خراٹے جائے. جب سہارا پیچھے لگ رہا ہے اور سہارے پہ سہارا لگا کے سو گئے تو نماز تو ویسے ہی ختم ہو گئی. اگر پیچھے سے کرسی کا کمر پہ سے ہٹا رہا ایک دم پیچھے ہو گرے گا تو معلوم ہوا کہ سہارا لے کے سو رہا تھا. تو جو سہارا لے کے سو گیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی. یا مثلاً وضو بھی نہ ٹوٹا مگر سوتے ہوئے جس قدر حصہ نماز کا ادا ہوا ہے وہ حصہ تو نماز کا صحیح نہیں ہوا. اگر وضو بھی نہ ٹوٹے, جتنے حصے میں سویا ہے نماز میں ادھر سے دھیان ہٹ گیا, تو ایسی حالتوں میں نیند جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا, یا تازہ وضو کر کے پھر آ کر کے اس نماز کو لوٹانا, یا نماز کے اس حصے کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا ہے, وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف ہو. پس روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی, ایک دن میں ایک رات میں. اگلی دو حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری, تراویح اور قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا ہے. یعنی سنت مؤکدہ ہونے کا سبب وہ بھی تو ضروری ہے. جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے, وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل آئے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. سبحان اللہ کہنا چاہیے ایسے موقع پر. جو ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رات کو شب بیداری کرے یعنی تراویح, وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. ایک بات اور سمجھو, ایک فرقہ ہے اہل حدیث, وہ فرقہ کہتا ہے تراویح کی 8 رکعت ہیں اور یہ 20 رکعت حضرت عمر نے جاری کری تھی, ان کی ایجاد ہے, اس کی بدعت ہے, ہماری نہیں. 8 رکعت ہیں تراویح کی, یوں کہتے ہیں. وہ 8 ہی پڑھتے ہیں, پورا قرآن بھی نہیں سنتے. ادھر کو لیا انہیں کہتے وہاں
وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں تراویح کی. قرآن پاک بھی پورے نہیں سنتے 8 رکعت میں، بس پڑھ لیا پاؤں چھپا رہا ہے، 2-4 رکوع پڑھ لیا، لگتا سے پڑھ لی، بعد چھٹی پڑی. اتنی. اور ہمارے یہاں اللہ اکبر، اللہ تیری شان کے صدقے اللہ نے دیوبندیوں کو، علماء دیوبند کو کیسا قبول فرمایا. رمضان سارے رمضان 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو 20 پڑھیں گے زیادہ ثواب ہوگا، آج میں زیادہ ثواب ہے. اور پھر پورا قرآن شریف سنیں گے، جو دن رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے پڑھیں گے. صاحب پورا قرآن شریف سناتے ہیں نہیں سناتے؟ ایک ایک کے پیچھے کئی حافظ ہوتے ہیں، ذرا زبر زیر کو ٹل تو جائیں ادھر سے ادھر، چلنے بھی نہیں دے سکتے، اتنا ہوتا ہے مزہ. اب رائے سوال 20 رکعت پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا، 8 پڑھو تو کم ملے گا. تو وہ یوں کہتے ہیں جواب میں تو پھر 100 پڑھا کرو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. وہ یوں کہتے ہیں ہمیں کہ 100 پڑھا کرو. ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی 3 دن مستقل پڑھائی. تمام صحابہ نے پیچھے پڑھی تراویح کی نماز، سب نے پیچھے پڑھی، اور قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پڑھا. 3 دن کے بعد پھر حضور تشریف نہیں لائے. صحابہ انتظار میں رہے، آج کیوں نہیں آئے، ابھی تک کیوں نہیں آئے، آج کیا معاملہ، آئے نہیں. صحابہ چین، کچھ صحابہ نے الگ کھڑا ہو کے اپنی جماعت کر لی، کچھ نے الگ الگ پڑھ لی، اس طرح سے پریشان سے رہے. صبح کو حضور نے فرمایا میں تمہاری ساری باتیں سن رہا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں آیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہوئی کہ 20 کی 20 تراویح پورے رمضان پڑھاؤں، یہ خواہش ہوئی. لیکن آئے اس لیے نہیں، بیچ میں ناغہ کر دی اس لیے تاکہ فرض نہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تراویح پڑھتے، ایک دن رمضان شریف میں آئے نہیں تراویح میں. ایک تو سنت پر عمل ہو گیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ تراویح میں اگر کسی دن چھوٹ جاوے تو کوئی ایسا بڑا پاپ بھی نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ چھوٹ جائے تو فرض کے برابر تو ہے نہیں، سنت موقعہ ہے. تو حضرت تھانوی جان کر نہیں آئے تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کا معلوم ہو جائے کہ تراویح سنت موقعہ ہے، فرض اور واجب نہیں. ایک تو یہ، دوسری یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا، یہ مسئلہ بھی کھل کر سامنے آ جائے. تو حضور کی خواہش تو کیا تھی، 20 رکعت پورے مہینے پڑھو، پورا مہینے تراویح ہو. لیکن آئے نہیں، کس لیے نہیں، کہیں فرض نہ ہو جائے امت پہ 20 رکعت اور یہ پڑھے بھی نہ پھر پٹائی ہو ان کی. یہ تو 5 وقت کی فرض ہی چھوڑنے میں پٹائیاں ذمہ لیے پھریں. اگر 20 رکعت تراویح کی نہ پڑھی تو کتنی پٹائیاں ہوتی. تو حضور کی رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں. کسی نے ایک حافظ وہاں مقرر کر رکھا ہے، اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. کسی نے وہاں مقرر کر رکھا ہے، 10-5 وہاں کھڑے ہیں صحابی. اس طرح کوئی اپنے گھیر میں گھر میں کہیں پڑھ رہا ہے، اس طرح پڑھ رہے ہیں. اور ادھر اسلام سے پھر گئے لوگ، مرتد ہو گئے، ان سے جنگ. ادھر اسلام کی تعلیم کو عام کرنا، اس کا فکر. ادھر مسلمانوں کے جھگڑے، ان کا فکر. ادھر سے کافر چڑھائیاں کر رہے ہیں، ان کا فکر. حضرت ابو بکر کو تو 2.5 سال تک ہوش بھی نہیں پڑنے دی لوگوں نے. ان کا اس مسئلے کی طرف سال بھر میں رمضان میں تراویح میں دھیان ہی نہیں ہوا. جس سے جہاں پڑھ رہا ہے. حضور کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھنے کو زیادہ خیال کی ضرورت نہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اسلام کو فتح کیا، بہت دور تک اسلام پھیل گیا اور اسلام کی حکومتیں قائم ہو گئیں، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں، عدل و انصاف جاری ہو گیا، قرآن و حدیث پر عمل شروع ہو گیا. تو اب رمضان میں دیکھا کچھ ادھر پڑھنے کو، حضرت عمر نے دیکھا بھائی یہ تو اچھا نہیں لگتا. تراویح سب ایک پڑھ رہے ہیں اور 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو سب صحابہ کو جمع کیا، بڑے بڑے عالموں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یہ بتاؤ تراویح کی رکعت کتنی ہے. تو سب نے فیصلہ کیا تراویح کی رکعت 20 رکعتیں ہیں. 20 رکعتیں. حضور کی خواہش تو پورا مہینے پڑھنے کی تھی نا، وہ تو اس لیے نہیں آیا تھا. حضور نے فرما دیا میں تو اس لیے نہیں آیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تم پر، اب تم اپنے اپنے طور سے پڑھتے رہو. صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا کیا اچھا ہو، ایک امام وہاں پڑھا رہا ہے، ایک امام وہاں پڑھا رہا ہے، ایک امام وہاں پڑھا رہا ہے، 10 اس کے پیچھے، 5 اس کے پیچھے، سارے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے جی، کتنا اچھا رہے گا.
سب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حدیث اس کے خلاف نہیں ہے، بڑا اچھا ہے۔ سارے عالموں نے اس کو پسند کیا اور فتویٰ دے دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اعلان کیا، حضرت عمر بادشاہ ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، جاری کرنے والے نہیں۔ فتویٰ دینے والے مفتی ہوتے ہیں اور اعلان کرنے والا قاضی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اعلان کیا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اعلان کرنے کی کہ اب سے نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں گی، اس میں قرآن شریف پڑھو یا کچھ اور الحم طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اعلان ہوا تو یہ کس نے جاری کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ لوگ اہل حدیث فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو عمر نے ایجاد کی بدعت، ورنہ حضور نے تو 8 ہی پڑھائی تھی۔ وہ بھی اپنی روایتیں گھڑ مڑ کے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو غیر روایتوں کے بنیاد پر صرف یہ ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، اور ہمارا اس پر جماؤ ہے، اس پر مانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر جمے رہیں گے۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، رمضان میں قرآن شریف بھی سنیں گے، اور غفورا شکورا سننے کے نہیں ہے نا، غفورا شکورا اللہ اکبر، واہ جریل ہے، بڑھیا، بس 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 جلدی۔ امام ابھی کھڑا ہوا بھی نہیں، 4 رکعت بیچ میں ذرا سانس بھی لینے دیتے امام کو۔ تو خدا کے بندو، 2 پارے اس نے پڑھے، 1.5 پارا کتنا پڑھا ہے، اب وہ کھڑا تھوڑی دیر سے سانس لینے دو، اس بہانے سے دعا پڑھ لے گا وہ، یا دعا پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، سانس لے لے گا، پھر تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، تم بھی تازہ دم ہو جاؤ، بس جلدی ہے، جلدی اٹھ جاؤ، بس جلدی سے کر دے سلام، پھر سے بیچ کا مختلف پہلے اٹھنے لگے، امام بھی اٹھ جاتے، مجبور ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت یعنی بخشش کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہش سے رو کے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ انسان کی ایک جسم کی شکل میں بن کر آئے گا روزہ، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کھڑا ہو کے ہمارے لیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آواز آ رہی؟ روزہ جسم والا سامنے بن کر آئے گا اور آ کے درخواست پیش کرے گا، یا اللہ میں ہوں اس کا روزہ، میرے وجہ سے اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا، تو میری سفارش قبول کر۔ تراویح میں قرآن سنتے ہو، قرآن کہے گا پورا سونے سے رو کے رکھا، میری وجہ سے دیر تک دیر میں سوئے، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے کی اور قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی، انہیں مغفرت کرنی ہے، اپنے بندے کی بہانہ تو بنائیں گے نا وہ، بھائی مسلمان کی تو بخشش کرنی نا، اللہ کو نہیں کرنی، اور بہانہ۔ تو یہ دونوں حدیثیں ملانے سے روزہ اور قیام میں مناسبت، جس کی تفسیر اوپر آئی، ظاہر ہے۔ یہاں تک کا مضمون ایک سلسلہ تھا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی روایت آیت میں روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، سبحان اللہ، مردوں کا ذکر آیا قرآن میں تو عورتوں کا بھی آیا ہے نا، والصائمین والصائمات، تو مردوں کا بھی ذکر، مرد اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہے، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کیا تیار کیا؟ بخشش، اور ایک تو بخشش دوزخ سے بری، دوسرے بڑا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے، سبحان اللہ۔ جانو مشک کسے کہیں؟ بعض میں سنگی بھی نہیں ہوگی، دیکھی بھی نہیں ہوگی، مشک تو ہم نے بھی نہیں دیکھی، تابی گنڈے والے تو بہت جو پھرے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ مشک ہرن کی سنڈی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، باز ہرن کی، اور وہ ہر وقت کھڑا کھڑا بھاگا پھرتا رہتا ہے، چین سے ملتا، مست رہتا ہے وہ اس کی خوشبو میں۔ تو وہ خوشبو، مشک کی خوشبو زیادہ خوشبودار ہے، اس سے زیادہ خوشبو اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو اچھی لگتی ہے۔
اس بدبو کا اصلی سبب جو چونکہ میدا ہے، اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، مسواک رگڑو تو نہیں جاتی، منجن کرنا مکروہ ہے، روزے میں منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اس لیے مسواک کرنا صحیح ہے، سنت ہے، مسواک رگڑو تو منہ کی بدبو چلی جائے گی، لیکن وہ جو پیٹ میں سے اندر سے آ رہی ہے سانس کے ساتھ وہ تو نہیں جانے گی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ خوشبو، یہ برکت روزے کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں، جس میں اعمال کے ثواب کی مختلف مقداریں آئی ہیں، ارشاد فرمایا روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کا ثواب کتنا ہے؟ غیر محدود کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی اس کی حد نہیں، پتہ نہیں کتنا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کیا حد ہے سوائے اللہ کی، سے کہیں غیر محدود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب ہو، جیسے تراویح رمضان کی وجہ سے تو ہے، اب تو نہیں پڑھ سکتے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے اب بھی، مگر اللہ تعالیٰ، واہ واہ، دیکھو ذرا غور سے سننا کتنا بڑا نفع ہے تراویح میں۔ تراویح اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ بولو بھائی، 20 رکعات میں 40 سجدے ہوئے نہیں ہوئے؟ اب اس کا جوڑ لو حساب، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملی، تو 40 سجدوں پہ کتنی ملی؟ 60,000 نیکیاں ملی پورے تراویح میں، ایک دن کی تراویح میں۔ اور یہ بس اتنی نیکیاں نہیں، نوٹ ہی نوٹ نہیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے۔ سرخ یاقوت ایک ہیرا ہوتا ہے، موتی سرخ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس موتی سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ کیسا گھر ہوگا وہ؟ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، 3 دروازے نہیں کہ ہم نے پلاٹ لیا ہے، 2 دروازے ہیں، ایک سڑک پر ادھر، ایک دونوں سڑک پہ نکل، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو مومن کو کیا مل رہا ہے ایک سجدے کے بدلے میں، ایسا یاقوت کا سرخ مکان ملا کہ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ان میں سے ہر دروازے کے سامنے ایک محل سونے کا بنا ہوا ہوگا جو سرخ یاقوت سے سنوارا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، مستی میں آ جاؤ، کیا بنچے کافر تمہارے سامنے۔ ہم کتنے بڑے مالدار ہیں نہیں مالدار، ہمارا مقابلہ کر سکے کوئی دنیا کا کافر؟ کوئی شداد فرعون کر سکے مقابلہ؟ وہ فرق اتنا ہی تو ہے، اپنے گھر جانے کی دیر ہے، مسافر تو راستے میں سارے کنگال ہوتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لیے رکھتے ہیں، تو ہم سب مسافر ہیں، اپنے گھر جانے ہیں، سانس ہمارے چل رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں، جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور کہاں جائیں گے؟ یا کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیا؟ تو دیکھ لو، ایسا محل سرخ یاقوت سے بنا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق سامنے ایک محل سونے کا ہوگا، ہر دروازے کے سامنے ایک محل، 60,000 دروازے، 60,000 دروازوں کے ہر دروازے کے سامنے ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا محل اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو، سجدہ لمبا کرو گے نہیں کرو گے؟ دھیان سے کرو گے نہیں کرو گے؟ مسجد سے اے اللہ ایک سجدے پہ اتنا مل رہا ہے، ایک بھی قبول ہوگا میرا تو بیٹا پار ہو جائے۔ یہاں 2 پلاٹ 3 پلاٹ خرید کے راضی ہوتے پھر رہے، پھر چھوڑ کے جانا ہے نا، پھر چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کا پلاٹ تو چھوڑ کے جانا، وہاں کا پلاٹ تو نہیں چھوڑ کے جانا کبھی، جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں تراویح ضرور پڑھیں، دوسروں کو بھی بتاؤں یہ بات جا کر کے، اور بہتر یہ ہے جن کے گھروں میں حافظ قرآن ہے، اگر وہ حافظ کو گھر میں سنیں قرآن شریف، آگے جو گھر کے مرد ہیں
اس کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز اس کی عشاء کی مسجد میں پڑھ کے آنا چاہیے، تراویح اپنے گھر میں گھیر میں جہاں چاہے کرو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ تراویح بھی وہیں نماز میں جلدی کرو بس، اور بس اذان ہوتے سے تراویح میں منڈ جاؤ تو نماز شروع کر دو، جلدی پڑھی ہوئی، اتنا بڑا مکان مل رہا ہے تراویح میں، تو کچھ تو سوچو۔ تو تراویح میں حافظ کو گھر میں قرآن پاک سنیں عورتیں، اور اس طرح سنیں آگے تو مرد ہو جائیں، بیچ میں پردہ ڈال دو، اس سے پیچھے عورتیں ہو جائیں، اور تراویح میں قرآن بھی سن لیا کریں گی، ایک قرآن بھی سننے کا سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ بھی تراویح کی سنت، 2 سنت تراویح پڑھنا 20 رکعت یہ سنت، اور تراویح میں قرآن پاک کا سننا یا سنانا یہ بھی سنت۔ تو تراویح کے ایک سجدے میں کیا ملا؟ 1500 نیکیاں، کتنی؟ جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بنا ہوا، جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بنا ہوا، ہر سجدے کے بدلے میں مل رہا ہے۔ تو تراویح میں 40 سجدے ہوئے، ایک دن کی تراویح میں 40 سجدے ہوئے، اور 40 سجدوں پر ہر سجدے پر ایک سرخ یاقوت کا گھر بنا ہوا مل رہا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 40، اور ہر اس کے دروازے کتنے ہوں گے اس مکان کے؟ 60,000، اور 60,000 دروازوں کے سامنے ایک محل سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، باہر کے نیارے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ بعضوں کو تو 50 سال ہو گئے ہوں گے، 60 سال پڑھتے پڑھتے تراویح، کتنا اکٹھا کر لیا ہوگا ہے، لٹھوری اٹھا کے بھاگا بن جانا ہے نا۔ لیکن وہاں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں ہندوستان کا بادشاہ جو گزرے ہیں، بادشاہ پورا ہندوستان کتنا بڑا تھا، بنگال اس میں، بنگلہ دیش اس میں، پاکستان اس میں، افغانستان اس میں، سارا کا سارا ایک ہی تھا، اور ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ہر چیز کی نگرانی کرتا تھا نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے جنت میں جو اتنی بڑی بڑی ملیں گی، ایک آدمی کی جنت ہوگی ہے، کم سے کم عورتیں ہوں گی 72، اور یہ دنیا کی بیوی ان عورتوں کی سردار بنا کے رکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت کی عورتیں اتنی حسین نہیں ہوں گی تو وہ بڑی بڑی حسین، یہ فرمایا بعض آدمی تو حور کو دیکھتے دروازے میں یوں کھڑا ہو جائے گا حیرت میں، ارے کیا ہے یہ پری ہے کون ہے، یوں کھڑا دیکھ رہا، اور یوں کھڑے 40 سال گزر جائیں گے، اس حیرت میں 40 سال گزر جائیں گے دیکھتے دیکھتے۔ وہ کہے گی اب کھڑا دیکھتا ہی رہے گا، وہاں اگر کوئی سرکے گا نہیں سرکے گا، میں تیرے لیے تو پیدا کی گئی، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، تو آگے کو آتا ہی نہیں۔ اتنی حسین عورتیں ہوں گی، لیکن یہ دنیا کی بیوی، اس لیے کہتا ہوں ان عورتوں کو، اپنے شوہروں کو مت ستاؤ، اور صبر سے کام لے جاؤ، اور پردے کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کر کے راضی کر کے چلی جاؤ، پھر دیکھو جنت میں تمہاری کیسی حکومت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی عورت اتنی حسین اور ان سب عورتوں کی سردار بنا کر رکھی جائے گی؟ فرمایا ہاں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جنت کی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا پڑا، ہماری عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، بریانی بھی بنانی، سالن بھی بنانا، بچوں کو بھی کھلانا، گھر کی صفائی بھی کرنا، برتن بھی مانجنا، پھر نماز بھی پڑھنا، پھر تراویح بھی پڑھنا، کتنا بوجھ ہے ان کے ذمہ۔ شہری میں سویرے اٹھنا، اٹھ کر سب کے لیے یمیاں بھی ٹوٹ رہے ہیں، آخر میں جی اٹھ جاؤ، اب تو 5-10 منٹ رہ گئی، اب تو اٹھ جاؤ، ہاں اٹھ رہا ہوں، آنکھیں مل کے وہیں اپنے بستر میں کھا کے لیٹ گیا شہری، وہ دیکھو کتنی بڑھ رہی مصیبت۔ یوں فرمایا ان جنت کی عورتوں کو روزے نہیں رکھنے پڑے، نماز نہیں پڑھنی پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کی برکت سے اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب پھر رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے روزے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف۔ پہلا دن کا روزہ، رمضان شریف جو گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ ہوئے سب، اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک ہر روز صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
اللہ اللہ کیا بتاؤں کیسا مہینہ آ رہا ہے. یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہماری بیماریاں دور ہو جائیں بس، اور تو کچھ نہ ملتا. جب بھی ہمارے لیے ضروری تھا، ڈاکٹروں کے کہنے سے سب کچھ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھ کر بیماریاں بھی دور کر رہا ہے، دنیا کی بھی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، آخرت کی بھی کر رہا ہے، اور اوپر سے اتنے بڑے بڑے انعام بھی دے رہا ہے. ہر روز صبح کی نماز سے لے کر فجر کی سے لے کر سورج چھپنے تک 70,000 فرشتے ان روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ بھائی تم تو کما رہے ہو، کھا رہے ہو، اور کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دعا. ہر آدمی کے لیے 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے لے کر سورج چھپنے تک دعا کرتے ہیں. اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گی، چاہے دن کو چاہے رات کو، ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. رمضان کے ہر سجدے کے بدلے میں کیا؟ تو نفلیں خوب پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکے. ایک درخت کا سایہ اس کا اتنا ہوگا کہ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کے 500 سال تک دوڑ لگائے جب وہ سایہ پورا ہو سکے گا. اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں رمضان میں جتنی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے نفلیں تو بالکل نہ چھوڑیو، خاص کر تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اور بھی بیچ میں جو موقع لگ جائے مسجد میں پہلے پہنچ جاؤ، اذان ہوتے ہی جا کے 2 نفل تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پہلے، پھر تحیۃ المسجد، پھر 4 سنت پڑھ لو، تو کتنا بڑا نفع کماؤ گے. تو کمائی کا مہینہ آ رہا ہے نا، آ گیا. ایک روایت میں ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعبان کے آخری خطبے میں حضور نے خطبہ فرمایا اور فرمایا اے لوگو تمہارے پاس برکت والا بڑا مہینہ آ پہنچا جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری تراویح کو فرض فرمایا ہے، یعنی سنت کیا ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. بھاؤ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ اب یہ جمعہ پڑھا تم نے، اگلا جمعہ رمضان میں آئے گا، تو اگلا جمعہ جو آئے گا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس سے 70 جمعوں کے برابر ایک جمعہ ہوگا. اور پھر فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، یعنی کچھ افطاری دے دے، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا. کسی کا روزہ افطار کرا دینا. اس لیے ایسے ایک دو غریب جس کا جتنا موقع ہو، کسی کا کتنا موقع. ایک بزرگ کا لکھا ہے 50 آدمیوں کا روزانہ روزہ افطار کرایا کرتے تھے. 50 آدمیوں کا روزانہ اپنے پیسے سے روزہ افطار کرایا کرتے تھے. تو تمہارا جتنا موقع ہو، ایک کو لگا لو، 2 کو لگا لو، کسی کو، ایک کو، بچوں کو، بڑوں کو، طالب علم کو، کسی عالم کو، امام کو، کسی غریب کو، پڑوسی کو، کسی کو بھی لگا لو. روزہ یہاں افطارنا ہماری بیٹھک میں. سمجھ میں آئی؟ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، یعنی افطاری دے دے یا وہاں اپنا گھر کھلوا دے یا بھجوا دے، یعنی کہ وہ گھر ہی کھاوے، کھلانا ضروری ہے، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہیں گھٹے گا. آئی سمجھ میں؟ ایک آدمی بڑا نیک ہے، سارے دن قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، ایسا بیچارہ ہے، قرآن سن رہا ہے، سنا رہا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، اسی طریقے سے اور نیک کام کر رہا ہے، تو اس کا روزہ افطار کرا دیا تم نے. ایسے کا روزانہ افطار کرا رہے ہو تو کیا ہوگا کہ جتنی اس نے نیکیاں کمائی سارے دن میں، وہ اتنی نیکیاں تمہاری تو تمہیں ملی، اور اس کی نیکیاں بھی اتنی تمہیں ملی، اور اس طرح ملی کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئی. آگے سمجھ میں؟ تو روزے داروں کو اور نیک لوگوں کو روزہ افطار کرانا زیادہ اچھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو جو بے روزگار دن میں بیڑیاں پیتے دیکھے اور افطاری میں مسجد میں آگے وضو کر کے اور آگے آستین اتارے آگے وہاں دسترخوان کے پاس، اور یوں دیکھ رہے چاہتے ہیں کو ڈنگا کہاں کو چوکھا سا رکھا ہے، مال کہاں کو رکھا ہے، آستین اتار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں.
جب دیکھا ادھر کو ہے زیادہ اڑنگا سا کچھ تو بھائی کو آگے جیسا لا بھائی میں بھی افطار لوں، لا میں بھی کھول لوں، روزہ کھول لوں۔ وہ کھولنے کا جب تجھے باندھا ہی نہیں تھا، ہے نہیں؟ جب تجھے باندھا ہی نہیں، کھول کیا کو لے؟ تو کسی کو پتا روزہ دار ہے کہ نہیں؟ تو چلو روزہ دار ہو نہ ہو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس سے کیا بحث کھا بھائی، ہمیں کیا خبر، بھوکا ہی ہو، کوئی غریبی ہو، پریشانی ہو، اس بہانے سے روزہ کھول رہا ہے تو ہم تو جان کے دھوکے میں آ جائیں گے، ہم تو جان کے اللہ کے واسطے دھوکے میں آ جائیں گے، اس طرح سے کہ اس کا ثواب نہیں گھوٹا گیا۔ روزہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو اتنی ہمت ہے نہیں ہر آدمی کو کہ ہم جس سے روزہ دار کا روزہ کھلوا سکیں۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یوں سمجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ایک آدمی کو اس آدمی کو بھی دے دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے پر یا پیاس بھر پانی پر یا دودھ کی لسی پر جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے کھلوا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیٹ بھر کے 4-5 روٹی کھلانا ضروری نہیں، بلکہ اگر کسی نے ایک کھجور بھی کھلا دی دے دی تو روزہ افطار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک گلاس پانی پلا دیا روزہ ہو گیا افطار، لو کھجور بانٹ دی تو تم مفت میں ثواب لے رہے ہو۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت ہے یعنی اعتکاف، وہ رمضان کے آخر 10 دن میں ہوتا ہے جس کو سنت کہتے ہیں، کہ سب کے ذمہ ہے، سب کے ذمہ ہے اعتکاف کرنا، لیکن اگر بستی میں سے ایک بھی نہ کرے تو سب کی طرف سے، اگر ایک آدمی بھی ساری بستی میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے چھوٹی بستی میں سے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بغیر پیشاب پاخانے وغیرہ کی مجبوری کے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے مہار پھرنا، اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کس خاص نیت سے بیٹھا ہے، ویسے ہی آ گیا ہے یا آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ایک آدمی جہاں مسجد میں اعتکاف کرتا تھا اور اس کے دوسرا آگے شام کو پوچھتے رات کچھ دکھا گیا، دیکھا رات کچھ دکھا گیا، وہ کبھی بتا دیتا کبھی نہیں بتاتا، تو مجھے پتہ چلا میں کہ تو اعتکاف کر رہا ہے بدتمیز، اللہ کے گھر میں رہ کر کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا اعتکاف کا، اعتکاف ہوگا سٹے کے نے بتا رہا لوگوں کو۔ علی بن حسین اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو نیت کرو، کوشش کرو، رمضان کے آخر 10 دن میں اعتکاف بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ترتیب بنا لیو، ترتیب بناؤ گے سب کام آسان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا وہ تمام گناہوں سے روکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں یعنی عید کا دن اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث میں فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے اب نکلے ہیں، اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، کرم و شان کی قسم اور اپنی بلندی کی قسم میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ اتنی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں جو عیدگاہ میں جا کے دعا مانگیں گے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واپس چلے جاؤ، اب میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، بس وہ نمازی عید کی نماز پڑھ کے بخشائے واپس آتے ہیں۔ بھائی میں آ گئی کہ بھائی آ گئی کیا آ گئی؟ ہاں سارے جاؤں گے وہاں، وہ بھی جاؤ جو آستین چڑھا کے بیٹھا تھا وہاں میں بھی کھول لوں لاؤ، وہ بھی جاؤ گا عیدگاہ میں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے رمضان شریف کے ان ایام کی قدر کریں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہاں گئے؟
آخر میں کیا ہے پیر کے دن؟ بھائی یہ مولوی لقمان کی طرف سے پرچہ میں اعلان ہے کہ پیر کے دن